قیامت آئے گی، پوری زندگی کے لمحے لمحے بھر کا حساب کتاب رب کے سامنے دینا ہے، اس سے لوگ غافل ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انجام ان لوگوں کا کیا۔ تو قیامت کے جو چھٹلانے والے تھے ان لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب قیامت کے آنے کے حالات کیا ہوں گی اس کا تذکرہ کیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں پھونک دیا جائے گا ایک بار تو روحیں اپنے جسموں میں لوٹ آئیں گی۔ گزشتہ جمعہ کو اس کی تفصیل آئی تھی کہ مولانا لقمان حفظہ اللہ اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 4 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ سب فنا ہو جائیں گے، دوسری مرتبہ زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب مدہوش ہو جائیں گے، مریں گے نہیں، اور چوتھی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہوں گے، ہوش میں آئیں گے اور رب تعالیٰ کے سامنے اپنے انجام کا انتظار کرتے ہوں گے، اور یہ گھڑی بڑی ہی مشکل اور بڑی ہولناک ہوگی۔ تو فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اس لفظ کی، اس سور کی کیفیت کا تذکرہ گزشتہ جمعہ کو آیا ہوا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، جب پہاڑ کو اور زمین کو آپس میں ٹکرا دیا جائے گا تو پہاڑ ریزہ ریزہ روئی ہو کر ہلکا پھلکا بن کر اڑتا ہوگا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، واقع ہونے والی چیز اس وقت واقع ہو جائے گی۔ سورہ زلزال میں اللہ نے فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، خوب زور سے ہلا دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور اپنے پیٹ میں جتنے بوجھ کو، خزانے کو اس نے چھپا رکھا ہے، دبا رکھا ہے، وہ سارے چیزوں کو اگل کر باہر کر دے گی۔ واخرجت الارض اثقالها، جتنی بھی چیزیں زمین کے اندر دبی ہوئی ہیں، چاہے انسانوں کی قبر ہو یا خزانے ہو، دفینے ہو، سونا چاندی ہو، سب کو یہ زمین اگل کر باہر کر دے گی۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس زمین کو آخر کیا ہو گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قاتل چلے گا، دیکھے گا سونا ڈھیروں میں موجود، چاندی ڈھیروں میں موجود، نقد روپیہ پیسہ دینار درہم ڈھیروں میں موجود، لیکن دینار کی طرف، سونے چاندی کی طرف، روپوں کی طرف کوئی پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں کر رہا ہے۔ کہے گا آخر کیا ہو گیا ہے انسان کو؟ میں وہ انسان ہوں جس نے اس دولت کے لیے، اس مال کے لیے، اس جائیداد کے لیے فلاں بھائی کو قتل کیا، فلاں انسان کو قتل کیا، لیکن افسوس وہی دولت آج ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ قاتل یہ کہے گا، دوسرا چور گزرے گا، دیکھے گا یہی مال ہے جس کی وجہ سے میں چور ہوا، چوری کیا، میرے ہاتھ کو کاٹا گیا، لیکن آج اسی مال کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک دوسری طرح انسان گزرے گا، کہے گا افسوس یہ مال کا اتنا ڈھیر، یہ خزانے، یہ دفینے، یہ سونے، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ موتی، یہ جواہرات، کیا ہے یہ؟ آج کوئی ان کی طرف پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں کر رہا ہے، جبکہ اسی سونے کی وجہ سے، اسی مال کے وجہ سے، اسی زیورات کی وجہ سے ہم نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بھائی سے رشتہ توڑ دیا، ہم نے اپنے دوست کو چھوڑ دیا، ہم
نے اپنے بیوی کو چھوڑ دیا صرف اسی مال اور دولت کے لیے. لیکن افسوس آج اس مال کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا آخر ہو کیا گیا ہے اس زمین کو اور زمین پر بسنے والے لوگوں کو. واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اس دن زمین اپنے خبر کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے گی، اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو نکال کر رکھ دے گی. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ اس زمین کی خبر کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر اور اچھا جانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خبر یہ ہے کہ آدم کی اولاد، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت کا جو انسان ہوگا اس تک جتنے لوگ بھی پیدا ہوئے، مرد عورت سب، زمین کے جس ذرے پہ جو کام کیا ہوگا وہ ذرہ میدان محشر میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے بیان کر دے گا. اے اللہ تیرا یہ وہ بندہ ہے میرے چھاتی پر ٹھہر کر اس نے زنا کیا جو تو نے اس پر حرام کیا تھا. تیرا یہ وہ بدنصیب بندہ ہے جس نے میری چھاتی پر ٹھہر کر چوری کیا جس کو تو نے حرام کیا تھا. تیرا یہ وہ بندہ ہے بدنصیب جس نے میری چھاتی پر ٹھہر کر تیرے فلاں بندے کے خلاف گواہی دی غلط اور جھوٹی. تیرا یہ وہ بندہ ہے جس نے فلاں بندے پر ظلم کیا ہے میری چھاتی پر ٹھہر کر. چھوٹا سا چھوٹا کام انسان کیا ہوگا، بڑا سے بڑا انسان کام کیا ہوگا، یہ زمین سب کے سب خبر رب کے سامنے کر دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زمین بولے گی کیسے؟ اللہ کو اتنی قدرت ہے. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. منہ کا کام ہے، زبان کا کام ہے بولنا، لیکن میدان محشر میں جب فرشتے انسان کے اعمال کے رجسٹر پیش کر دیں گے تو بہت سے بندے ایسے ہوں گے کہ عذاب سے بچنے کے لیے، چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کہیں گے اللہ تعالیٰ اس فرشتے نے غلط چیزیں نوٹ کی ہے، میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ جھوٹ نہیں بولا، میں نے یہ خطا نہیں کی، میں نے یہ جرم نہیں کیا، میں نے تیری یہ نافرمانی نہیں کی ہے، یہ فرشتے جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کہے گا الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر مار دے گا، ٹھپا مار دے گا، منہ بند کر دے گا. وتکلمنا ایدیہم، جس کا ہاتھ کا کام ہے پکڑ لینا، جس ہاتھ کا کام ہے کوئی چیز اٹھا کر منہ میں ڈال لینا، وہی ہاتھ کو اللہ تعالیٰ گویائی دے گا، زبان دے گا. اب یہ ہاتھ تکلمنا ایدیہم، ہاتھ کہے گا اے اللہ مجھ سے اس نے یہ کام لیا، یہ کرایا ہے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور پھر یہ پیر کو اللہ زبان دے گا، گویائی دے گا، اور یہ پیر کہے گا اللہ تعالیٰ تیرا یہ بندہ فلاں جگہ جا کر یہ کام کیا ہے. وہ انسان تعجب کرے گا اور اپنے جسم کے ہر اعضاء کی طرف دیکھے گا، تعجب کرے گا اور کہے گا تف ہے تم لوگوں کو، تمہیں ہم بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے تھے لیکن تم لوگ رب کے سامنے میرے ہی خلاف گواہی دینے لگے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہاتھ کو، پیر کو، جسم کے دوسرے اعضاء کو بولنے کی قوت دے گا، اسی طریقے سے زمین کے ذروں کو بھی بولنے کی، بات کرنے کی، گواہی دینے کی قوت دے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے اس زمین کی خبر جو قیامت میں حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے بیان کر دے گی کہ تیرا فلاں بندہ یہ اچھا کام کیا، تیرا فلاں بندہ میرے چھاتی پر ٹھہر کر یہ گناہ، تیری نافرمانی کی ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. تو یہ وہ وقت ہوگا کہ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی. اور آگے اللہ نے فرمایا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھورا ہو جائے گا.
کمزور ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی قوت نہیں ہوگی، ایک دم دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو کر یہ آسمان اڑنے لگے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ کوورت میں اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، آج سورج کی روشنی اس کی تپش ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، اس سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور سارے ستارے جو چمکتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کو بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ جس کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے نہ جانے کتنے بم اور بارود فٹ کیے جاتے ہیں، کتنی مشینری لائی جاتی ہے اس کو ٹکڑے توڑنے کے لیے، ریزہ بنانے کے لیے، لیکن اسی وقت رب کے حکم سے یہ پہاڑ چلا دیا جائے گا جو ہلکا پھلکا ہو۔ جیسے روئی اڑتی رہتی ہے ویسے پہاڑ یہ اڑتا ہوا بے جان نظر آئے گا لوگوں کو۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور 10 ماہ کی اونٹنی جو ہوگی پیٹ سے حاملہ وہ چھوڑ دی جائے گی، کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دے گا۔ جب حشر کا میدان قائم ہوگا، جب قیامت برپا ہوگی، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں، جتنے چرند پرند ہیں اور جتنے خطرناک جانور ہیں، سب کے سب مارے ڈر اور خوف کے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ نہ انسان بھیڑیا کو کچھ کہے گا، نہ بھیڑیا انسان کو کچھ کہے گا، نہ سانپ انسان کو ڈسے گا، نہ انسان سانپ کی طرف دھیان دے گا۔ وہ تو قیامت کی ہمراہ کی ہوگی۔ چند سال پہلے آپ پیپروں میں پڑھے ہوں گے اور دیکھے ہوں گے فوٹو میں، جب سیلاب آیا طوفانی تو نہ جانے کتنی جانیں ہلاک ہو گئی، کتنے گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ اور پھر جھاڑ پہ ایک فوٹو دکھائی گئی پیپروں میں کہ اسی شاخ پہ پانی سے بچنے کے لیے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اور اسی انسان کے 1 فٹ دور پر ایک زہریلا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ نہ انسان کی نظر سانپ کی طرف جاتی ہے، اس سے گھبراتا ہے، اور نہ سانپ اس کو ڈسنے کی کوئی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک معمولی نظارہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے طوفان اور سیلاب کی طرح دکھا۔ تو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ وہ وقت ہوگا، یہ وہ لمحہ ہوگا، یہ وہ دن ہوگا کہ سارے چرند پرند انسان مخلوق اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر میں، ندیوں میں، نالوں میں آج ہم دیکھتے ہیں پانی رواں اور دواں ہے، بہ رہا ہے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن پانی کا سیلاب نہیں ہوگا بلکہ آگ کے انگاروں کا سیلاب بہتا ہوگا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور اس دن سارے لوگوں کے جانوں کو ان کے جسموں میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور اس دن سوال ہوگا کہ تو نے اے انسان زندہ لڑکی کو دفن کیوں کیا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس معصوم سے جان کے اندر اس لڑکی نے کیا خطا کی تھی، کیا جرم کیا تھا، کیا گناہ کیا تھا جو تو نے اس کو زندہ دفن کر دیا ہے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کرتے ہوئے لڑکیوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جب روحیں ان کے جسموں میں لوٹا دی جائے گی تو سوال یہ ہوگا، اور صرف یہ نہیں بچی پیدا ہونے کے بعد کوئی لے جا کے گڑھا کھودا دفن کر دیا انہیں سے نہیں، بلکہ اللہ کی قسم جتنے لوگ بھی اس ضمن میں آتے ہیں اگر توبہ استغفار کیے بغیر مر گئے تو ان
ان سے بھی وہی سوال ہوگا. یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں مسند احمد کی ایک حدیث نقل کیا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں ان لوگوں سے وہی سوال کرے گا جو لوگ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے خواہش پوری کر کے اپنے منی کو خارج کر دیتے ہیں. اللہ سوال کرے گا, اس نطفے سے ہم جان پیدا کر سکتے تھے لیکن تو نے ہاتھ کا غلط استعمال کر کے اس نطفے کو ضائع کر دیا. آج تجھے وہی سزا ہے جو سزا ان لوگوں کو ہے جن لوگوں نے بچی کو زندہ ہو پیدا ہونے کے بعد لے جا کر گڑھا کھودا اور اس کے اندر زندہ دفن کر دیا. ان لوگوں کو یہ سزا ہوگی جو ہاتھوں کے ذریعے سے منی کا اخراج کر دیتے ہیں, اپنی خواہش کو پوری کر دیتے. اب ان لوگوں کو وہ مائیں اور بہنیں بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے لڑکیوں کو رحمت قرار دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا, جس گھر کے اندر بچی سے پیدائش کی شروعات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھولے دیتا ہے, اور اسی بچی کو کوئی شخص صحیح پروان چڑھایا, عزت دی, بچے پر اس کو فوقیت, بچے کو فوقیت اس پر نہ دی اور صحیح جگہ تعلیم دی, تو نبی نے فرمایا میرے ساتھ ایسے ہی جنت کے اندر داخل ہوگا. جب بچی پیدا ہوئی تو نبی نے فرمایا رحمت ہے, اور جب وہی عورت جوان ہو کر کسی کے جورو اور بیوی بنتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مردوں کی جماعت سن لو, تمہارے سر سے ہم نے عورت کو پیدا نہیں کیا کہ تم پر حکمرانی کرے اور غلط کام کرائے, اور نہ تو ہم نے تمہارے پیار سے پیدا کیا ہے کہ تم اس کو لوڈی نوکرانی بے عزت کر کے اپنے قدموں کے نیچے رکھو, بلکہ ہم نے تمہارے جگر کے قریب سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہارے دل سے قریب رہے, تمہارے گھر کے رانی بن کر رہے. اور جب وہی عورت بوڑھی ہوتی ہے تو رب تعالیٰ نے اس کے قدموں میں جنت اٹھا کر رکھ دیا ہے, یہ مقام عورت کو دیا. لیکن آج کتنی ایسی بے حس, بے شرم, بے غیرت, بے حیا مائیں اور ساس ہیں کہ اگر ایک بچی بہو کو پیدا ہو گئی منہ سکڑنے لگتا ہے. اس نالائق ساس بوڑھی عورت سے پوچھو پیدا ہونے کے بعد تیرا باپ تجھے اسی طریقے سے ذلیل رسوا کرتا تو زندہ کیسے رہتی؟ افسوس اپنی ہی ذات کو, کتے سے بھی بدتر ہو گئی. کتے کو اللہ تعالیٰ سب سے بری مخلوق کیوں قرار دیا؟ کیونکہ سب کے ساتھ وہ اچھا رہتا لیکن اپنی ذات والے کو کبھی پسند نہیں کرتا, اس لیے کتے کو سب سے بری. تو اس مخلوق سے بری یہ ساس اور عورتیں ہو گئی ہیں کہ بہو کو ایک بچی پیدا ہوئی, دوسری پیدا ہوئی تو اب اگر بچی پیدا ہوئی تو ٹھیک نہیں ہے تو تیرا طلاق کروا دیں گے. اللہ اکبر, سن لیں ایسی عورتیں. اللہ کی قسم جب میدان محشر قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی یہی سوال کرے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, یہ ہماری مخلوق تھی, جنت کا پروانہ تھا, یہ رحمتیں تھی جس کو تو نے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا پیٹ کے اندر انجیکشن کے ذریعے سے, یا کہ ٹیبلٹ اور دوسرے دواؤں کے ذریعے سے, یا کہ عورتیں پیدا نہ ہو اس لیے تو نے ہمیشہ کے لیے کارخانہ ہی بند کرا دیا اپنا, یا کہ اپنی بہو کا یا کہ اپنی بیٹیوں کا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے سوال کرے گا کہ تو نے اس بچی کو زندہ زمین میں کیوں دفن کیا, تو اس کے اندر وہ ساری عورتیں آئیں گی, وہ سارے مرد آئیں گے اور سارے لوگ آ جائیں گے. سوچئے پھر اس وقت جواب ہم کیا دیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, 6 چیزیں بیان کرنے کے بعد کہا کہ روحیں جو ہے اپنے جسم کے اندر داخل ہو جائیں گی, پھر سوال جواب شروع ہو جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ. اللہ نے فرمایا کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا, ریزہ ریزہ ہو جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑتا رہے گا,
فرشتے جو ہیں آسمان کے ایک کنارے آ جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور 8 فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے عرش کو لا کر زمین پر رکھ دیں گے. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن تم سب کے سب رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور جو بھی تم نے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آخری سانس تک کام کیا ہے اس سب کے سب اللہ کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا. کچھ چھپا سکتے نہیں، کوئی چیز مخفی رہ نہیں سکتی. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، جب کوٹ کوٹ کر زمین کو برابر کر دیا جائے گا. وجاء ربک، اور تمہارا رب اسی زمین پر تشریف لائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور 7 آسمان کے فرشتے 7 صفے بنا کر رب کے سامنے کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے ٹھہرے ہوں گے. صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، انسان جب دوزخ کو دیکھ لے گا، آپ کے ہولناکیوں کو دیکھ لے گا، اللہ کے غضب کو دیکھ لے گا، اس وقت اب اس کو یاد آئے گا. لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا اب اس کا یاد آنا، عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، گری اوزاری کرنا کوئی کام آئے گا نہیں. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا افسوس دنیاوی زندگی میں کاش کہ دنیا کے رنگینیوں کو حاصل کرنے کے لیے وقت نہ ضائع کرتے، بلکہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کچھ بھیج دیتے تو آج ان چیزوں کا سامنا نہ ہوتا. وہ منظر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میدان محشر قائم ہوگا، سورج یہاں رکھ دیا جائے گا، ہر انسان اپنے ہی پسینے میں اپنے اعمال کے حساب سے ڈوبا ہوا رہے گا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، یہاں 10 سال 60 سال کی زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے. وہ لمحہ وہ وقت کیا ہوگا؟ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب پریشان ہو گئے. ایسے پریشانی کے وقت میں لوگ آپس میں مشورہ کریں گے، ارے بھائی چلو کسی کو کہو اللہ حساب کتاب کر دے، اب چاہے دوزخ ہو یا جنت ہو. اتنا ہولناک منظر ہوگا، اتنا غضبناک منظر ہوگا. ایسے وقت میں سارے لوگ آپس میں مشورہ کریں گے، چلو اللہ کے اس بندے کے پاس جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی ہے. کون ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام، رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ فضیلت رب تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی. چنانچہ جائیں گے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، بنایا، خود روح پھونکی، رب نے کلام کیا، آپ کو جنت میں رکھا اور آپ کو دنیا ہی میں پھر بخش کے آپ کو جنت کا اعلان کیا. آپ سارے انسان کو باب ہیں، سب کچھ ہے، چلیے اللہ سے سفارش کیجئے. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میرے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ میں چلوں اللہ کے سامنے کہوں حساب کتاب شروع کر دے. کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی نے فرمایا صفی اللہ، اللہ نے ان کو چن لیا ہے، ان کو پسند کر لیا ہے، ان کا لقب ہی صفی اللہ تھا. ان کے اندر ہمت نہیں، جرأت نہیں. اور آج وہ لوگ جو قبر میں دفن ہے، نہ جانے وہ بابا کا گھوڑا تھا جو قبر میں دفن ہے جہاں لوگ مانگنے جاتے ہیں، یا کتا ہے ان کے گھر کی نگرانی کرتا تھا، یا کہ طوطا ہے جو ان کے گھر میں پالا ہوا تھا. لوگ اللہ کو بھول کر اب ان سے امیدیں لگا لیں گے، وہ ہماری مرادیں پوری کر دیں گے. بہت سے جگہوں میں جب مردے کو اتارا جاتا ہے تو ساتھ میں ایک کاغذ رکھ دیا جاتا ہے کہ یا خواجہ یہ آپ کے مرید ہیں، ان کا گھر نمبر یہ، ڈور نمبر یہ فلاں کے بیٹے ہیں، آپ اللہ سے سفارش کر کے ان کو بخشوا لیجئے اور ان کا حساب کتاب فرشتوں خطرناک طریقے سے نہ لینے پائیں.
یہ مردوں سے، اللہ اکبر. وہاں حضرت آدم علیہ السلام ہمت نہیں، جرأت نہیں کہ 2 قدم رب کے سامنے آگے بڑھیں. لیکن آج ایسے لوگوں سے لوگوں نے امید بنا رکھی ہے. اور بزرگ کون، ولی کون؟ جو بیچارہ پیشاب پیخانہ کر کے پاک کر بھی نہیں پاتا تھا، ناک یہاں تک بہتی تھی، پیشاب کر کے کبھی صاف نہیں کرتا تھا، پیخانے کی بدبو اس کے جسم سے آتی تھی، لیکن مر جانے کے بعد وہ مجذوب ہو گیا، اللہ کا ولی ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ طیب ہے، پاک باز ہے، اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، ناپاکیزگی کو پسند نہیں کرتا. کوئی ننگا ہو گیا تو ہم کہتے ہیں ولی ہے، پہنچا ہوا اللہ کی ذات میں غائب ہو گیا. اللہ کی قسم، سزا کے طور پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک گناہ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سرزد ہوا ہے، غضبناک ہوا، جنت سے نکالا، اور جنت سے نکالنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز چھینی ہے وہ کپڑا چھین لیا اور ننگا کر دیا. گویا کوئی اگر ننگے پھرتا ہے تو وہ بزرگ نہیں، وہ کمینہ مردود نالائق ابلیس ہے. اللہ نے عذاب اس کے اوپر مسلط کیا ہے. وہ اللہ کے اندر پہنچا ہوا نہیں، وہ ملعون ہے. سب سے پہلے سزا کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام سے جنتی لباس اتارا تھا. لباس کا اتارنا یہ فضیلت کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ معیوب چیز ہے میرے بھائی. تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام ہمت نہیں ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس لوگ گئے، ان کی ہمت نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، ان کی ہمت نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کی جرأت نہیں ہوگی، ان کے اندر دم نہیں ہوگا کہ رب کے سامنے 2 کلمہ دہرا دے اور کہہ دے اے اللہ حساب لے لے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہوئے. آپ کی کائنات میں سب سے محبوب، پیاری، دلاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود. نبی قدم رکھے تو سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے، دم گھٹنے کی آواز آ رہی ہے. نبی دم جاتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا معجب کی گیا عائشہ، اے عائشہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا تکلیف پہنچی؟ کیا غم پہنچا؟ کون مارا؟ کون ستایا؟ کیوں اس طریقے سے تم زارو قطار رو رہی ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی مارا نہیں، کوئی غم نہیں دیا. کہا پھر وجہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھی، ذکرت من النار، بیٹھی ہوئی تھی. اچانک بیٹھے بیٹھے مجھے میدان محشر یاد آ گیا. میدان محشر یاد آنے کے بعد دوزخ اور اس کے انگارے، اس کے تپش یاد آنے لگی، اور وہ یاد آئی تو میں زار و قطار رونے لگی، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ہاں وہ ایسی چیز ہے کہ اس کو یاد کر کے لوگ ڈریں، اس سے بچنے کی کوششیں کریں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کیا آپ اپنے گھر والوں کے کام میدان محشر میں آئیں گے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. آج تم نے ولیوں کو، مرشدوں کو یہ اختیار دے دیا ہے. ولیوں کے ولی، مرشدوں کے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بیوی عائشہ پوچھتی ہے کہ آپ ہم لوگوں کے کام آئیں گے یا نہیں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 مقام ایسا ہوگا کہ اللہ کی قسم میں کسی کے کام نہیں آ سکتا، اور کوئی انسان کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، صرف میرا ہی معاملہ نہیں ہوگا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہا ہمیں بھی نہیں یاد رکھیں گے. نبی نے کہا تمہیں بھی نہیں یاد رکھیں گے. کہا وہ کون سے 3 منزلیں اور مقام ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں پر لوگوں کے حساب کتاب کی کاپیاں تقسیم کی جاتی ہوں گی، جب تک وہ رجسٹر اعمال کا نہ دے دیا جائے اس وقت تک کوئی کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. اسی کتاب کو نام اعمال کے انسان کے اچھائی برائی کو، اس کو اللہ نے امام کہا ہے. لوگوں نے امام کا مطلب دوسرا سمجھ لیا ہے.
یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ، کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. ہم نے 4 امام بنا دیے، نبی کو چھوڑ کر امام بنایا ہوا. لیکن یہاں امام سے مراد جو قرآن کہتا ہے یہ امام نہیں ہے ہمارے بنائے ہوئے، بلکہ ہمارے اعمال کے یہ کتابچے اور رجسٹر ہیں. نہیں تو سورہ یاسین اٹھا کر دیکھ لو، رب تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. جو انسان زندگی میں اپنے اعمال بھیج دیتا ہے ہم اس کو شمار کر رکھے، کس کو؟ کس میں؟ فی امام مبین، امام کے اندر. امام کے پیٹ میں نہیں، بلکہ یہاں امام سے مراد رجسٹر ہے اعمال کے، چاہے اچھائیوں کے ہو یا برائیوں کے ہو. تو جب تک ہاتھ میں نہ دے دیا جائے، نبی نے فرمایا کوئی کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا ہے. کہا دوسرا مقام، کہا جہاں پر لوگوں کے اعمال وزن کیے جاتے ہوں گے، جب تک نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ ہو اس وقت تک میں کسی کے بارے میں سوچ سکتا نہیں، کوئی یاد آ سکتا نہیں. کہا تیسری جگہ، تیسری منزل، تیسرا مقام، کہا کہ پل صراط، جب تک کہ پل صراط پہ پار نہ ہو جاؤں اللہ کی قسم ہم بھی کسی کو یاد نہیں کر سکتے. یہ 3 منزلیں ہیں نبی نے فرمایا. آج نہ جانے ایرو غیرو نتو غیرو کس کو لوگوں نے یہ مقام دے رکھا ہے. یہاں پر ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، نبی نے فرمایا میں حبیب اللہ. لیکن یہ سارے اختیار رب نے ہمیں بھی دیے نہیں. لوگ ان کے پاس جائیں گے، لوگ جائیں گے اور کہیں گے آپ چلیے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہم قدم بڑھائیں گے رب کے سامنے، اپنے پیشانی کو ٹیک دیں گے، اور اس وقت رب کی کیا تعریف کریں گے؟ رب تعالی اس وقت ہمارے اندر وہ القا کرے گا، وحی کرے گا. جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی، زمین پر اٹھا کر پھینک دیا، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، رب رحمت کی نظر نہیں ڈال رہا. فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر اللہ تعالیٰ نے چند کلمات توبہ استغفار کرنے کے سکھا دیے. وہ کلمات پڑھتے رہے، رب تعالیٰ وہ کلمہ پڑھنے کی برکت سے ان کے گناہوں کو بخش دیا اور کہا ایک متعینہ وقت پر اس زمین پر زندگی گزارو، پھر دوبارہ ہم تمہیں جنت کے اندر داخل کریں گے. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں سجدے میں جانے کے بعد القا کرے گا اور وہ دعائیں نبی پڑھیں گے تو رب تعالیٰ کہے گا اٹھیے اب سفارش کیجیے. الملک یومئذ للہ، اس دن سارے قسم کی بادشاہت ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، کسی اور کا اختیار نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہارے کوئی عمل چھوٹے ہوں بڑے ہوں رب سے چھپ نہیں سکتے. ترازو قائم ہوگا. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس شخص کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا وہ خوش ہوگا، کہے گا پڑھو پڑھو پڑھو، مجھے یقین تھا رب سے ملاقات ہوگی اور حساب کتاب ہوگا، خوش ہوتا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ جنت میں کھاؤ پیو جو تم نے خالی وقت میں بھیج دیا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہو گئے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. ان کے بائیں ہاتھ میں ان کے برائیوں کو جو شمار کیا گیا تھا رجسٹر میں، وہ رجسٹر ان کے بائیں ہاتھ میں دے دی. اور کیسا دیا جائے گا؟ ایسا نہیں بلکہ اس چھاتی کو چیر دیا جائے گا اور اس چھاتی کے اندر یہ ہاتھ گھسا دیا جائے گا اور پیچھے نکال دیا جائے گا اور پھر اس کے برائیوں کے، اس کے نام اعمال کا رجسٹر اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ معمولی ہولناک منظر نہیں ہوگا. چھاتی پھاڑ کر ہاتھ کو داخل کر کے پیٹھ کے پیچھے نکال کر کے رجسٹر دیا جائے گا اور کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ.
ہائے افسوس، یہ کتاب نہ دی جاتی تو بڑا اچھا تھا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میرا حساب کتاب کیا ہے، میرا انجام کیا ہے، مجھے نہ معلوم ہوتا تو بڑا اچھا ہے. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کاش کی جو موت آئی تھی وہی موت ہمارا فیصلہ کر دیتی، یہ دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تو بہت اچھا تھا. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، جس مال کے لیے ہم نے رب کو بھلا دیا، رشتہ داریوں کو بھلا دیا، چین و سکون سب بھول گیا، جس دنیا کو بنانے کے لیے، جس مال کو جمع کرنے کے لیے، جس بلڈنگ کو ٹھہرانے کے لیے. افسوس آج وہی مال، وہی دولت، وہی خزانہ، وہی بلڈنگ، وہی بنگلہ ہمارے کام نہیں آ رہا ہے. ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اتنے بڑے ملک کا بادشاہ تھا، حاکم تھا، قاضی تھا، عہدیدار تھا، لیکن آج حکومت بھی بادشاہت بھی ہمارے کام نہیں آ رہی ہے. اس طریقے سے جس شخص کے بائیں ہاتھ میں رجسٹر دیا جائے گا آہ بکا کرتا رہے گا، چیختا چلاتا رہے گا، اللہ اور غضبناک ہوگا، فرشتوں کو کہے گا خذوہ فغلوہ، اس بدبخت، اس نالائق، اس کبیرے بندے کو پکڑو اور اس کو لے جاؤ دوزخ کے انگاروں میں ڈال دو اور دوزخ کے انگاروں کا توق اس کے گلے میں پہنا دو. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اور توق ڈال کر پھر اس کو آگ میں ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور اس کو 70 گز کے زنجیروں میں جکڑ دو. کس طریقے سے؟ ایک زنجیر کیسے ہوگی 70 گز کی جو ہوگی، 70 ہاتھ کی جو ہوگی، کیسی زنجیر ہوگی؟ ایک زنجیر، اس کا ایک کڑا زنجیر کا، ایک کڑا، صرف ایک کڑا 70,000 فرشتے مل کر کے بھی کھینچیں گے تو کھینچ نہیں سکتے. 70 گز ہوگی. رب تعالیٰ کہے گا فرشتوں پکڑو اس بدبخت کو اور اس کے پیخانے کے راستے سے اس زنجیر کو ڈالو اور منہ کے راستے سے نکالا. سوچنے کی بات ہے، اتنی بڑی زنجیر جس کو 70,000 فرشتے اٹھائیں، انسان کے جسم میں کیسے؟ وہاں جس حساب سے ہولناک منظر ہوگا جسم بھی ویسے بڑے بڑے ہوں گے. نہیں تو اٹھاؤ حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج میں گیا، دوزخ کی سیر ہو رہی تھی، ایک جگہ چیخنے پکارنے کی آواز سنا، میں ٹھہر گیا، دیکھتا ہوں نظروں کے سامنے ایک شخص ہے جس کا پیٹ گھر کا جیسے ایک بڑا کمرہ ہوتا ہے اتنا بڑا کمرہ ہے، گھر کا بڑا روم جتنا ہوتا ہے اس دوزخی کا اتنا بڑا پیٹ ہے، اور اس پیٹ کے اندر اژدہے، سانپ، بچھو ہے. جب اژدہا ڈستا ہے، جب بچھو ڈنک مارتا ہے، وہ انسان تڑپتا ہے اور آواز آتی ہے جس کے وجہ سے دوزخی اور زیادہ ڈر جاتے ہیں. میں ٹھہر گیا، پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امی نے کہا یہ سود کھانے والا کھلانے والا ہے. جیسے وہاں کا عذاب ہوگا ویسے ہی انسان کے جسم بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا 70 ذراعا فاسلکوہ، اس بدبخت کو پکڑو اور اس کے پیخانے کے راستے سے یہ زنجیر ڈالو اور منہ کے راستے سے نکالو، اور پھر دوزخ کے انگاروں میں جیسے بکرا بھنا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہے گا اب اس کو بھنو، بھونتے رہو، اور یہ ایسا عذاب ہوگا جو کم نہیں ہوگا، دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا. یہ کیوں ایسا عذاب؟ رب تعالیٰ جواب دیتا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، عظمت والے رب کے اوپر انہوں نے ایمان نہ لایا. زبانی ایمان نہیں ہونا، ابو طالب کی منافقوں کا ایمان نہیں، رب پر جیسا ایمان چاہیے ویسا ایمان ہو جب قبول. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جس وقت ادا کرنے کا حکم دیا وہ انسان ادا کرے، جن چیزوں سے جب جس وقت روک دیا انسان رک جائے. یہ ہے عظمت والے رب پر ایمان.
اگر ایسا ایمان نہیں ہے تو وہ منافقوں کا ایمان ہے، ایمان والوں کا ایمان نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو سزا ہوگی۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ دوزخ میں کیوں داخل کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیخانے کے راستے سے دوزخ کی زنجیریں ڈال کر منہ کے راستے سے نکال کر دوزخ میں اس کو کیوں بھونا جا رہا ہے؟ کیونکہ عصمت والے رب پر ایمان جیسے لانا تھا نہیں لایا۔ انه كان لا يؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہ تو کھلایا اور نہ تو مسکینوں کی مدد کرنے پہ لوگوں کو ترغیب دی ہے۔ یہ دو غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ سزائیں اس کو مل رہی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اب وہ کہے گا ہائے افسوس، اتنے دوست تھے دنیا کے اندر، کوئی دوست نہ رہا۔ باپ جان چھڑکتا تھا نہیں، بیٹا جان چھڑکتا تھا نہیں ہے، ماں باپ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، مرشد نہیں، امام نہیں، ولی نہیں، پیر مرشد نہیں۔ ولا يحض على طعام المسکین فليس له اليوم هاهنا حمیم، آج یہاں پر اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی عذاب سے چھٹکارا دلانے والا نہیں ہے۔ فليس له اليوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا يأكله الا الخاطئون، اس دن اس کا کھانا نہیں ہوگا مگر غسلین۔ غسلین کچھ لوگ کہتے ہیں ایک درخت ہوگا کڑوا کانٹے دار کہ دوزخی کو کھلایا جائے گا، بھوک بھوک پیاس پیاس جب چیختا ہوگا، جب کھلایا جائے گا تو بجائے بھوک مٹنے کے، پیاس بجھنے کے، اور پیاس بڑھ جائے گی، بھوک بڑھ جائے گی اور زیادہ تڑپنے لگے گا۔ کیوں؟ وہ ایسا کھانا ہوگا کہ جب اندر جائے گا تو چیرتے ہوئے کاٹتے ہوئے جسم کی پوری اتڑیاں گوشت لتڑے کاٹ دے گا اور پیخانے کے راستے سے ساری چیزیں نکل جائیں گی۔ بھوک مٹے گی نہیں، پیاس بجھے گی نہیں، بلکہ اور بڑھے گی۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلٍ، یہی کھانا ہوگا، یا کہ دوزخیوں کے پیپ، پیخانے، پیشاب ایسے لوگوں کو پلایا جائے گا۔ إِلَّا مِنْ غِسْلٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، یہ گنہگاروں کو، خطاکاروں کے، مجرموں کے غذا ہوگی اور یہ ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر آخرت پہ یقین ہے، قیامت کے ہولناکیوں کا ڈر اور خوف ہے، تو نہ جانے ہماری زندگی کی شام کم ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں، ہم سوچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو آج دنیا کا نظارہ یہ بتاتا ہے کہ اکثر لوگ بوڑھا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، کوئی 25، کوئی 30، کوئی 35، بہت کم لوگ بوڑھاپے کی عمر تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے یہ زندگی ہمیں دھوکہ نہ دے اور رب تعالیٰ سے ہمیں دور نہ رکھے۔ آخرت کو یاد کرو، اس کے نظاروں کو یاد کرو، اس کے ہولناکی کو یاد کرو، اور دنیا کے اندر اپنے اعمال کے اندر سدھار پیدا کرو، تاکہ اللہ کے غضب سے، وہاں کے ہولناکی سے، اللہ کے قہر سے، دوزخ اور اس کے غضب ناکی سے ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و حدیث کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائی آج ذی قعدہ کی 24 تاریخ ہے، وہ جمعہ آنے سے پہلے 4 شنبے کو یا جمعرات کو ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہو جائے گی۔ اس کے چاند دیکھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے موافق ہمیں چاہیے ہم دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ بالاسلام ربی وربک اللہ۔
یہ دعا. اور دوسری چیز صحابہ اکرام کا یہ عمل تھا. یہ 10 دن ذی الحجہ کے جو ہوتے ہیں، اللہ کی قسم پورے سال میں اتنے مقدس دن رب کی نظر میں کوئی اور نہیں ہوتے. راتوں میں اگر دیکھا جائے تو رمضان کے آخر کی 10 راتیں، اور دن میں دیکھا جائے تو پورے سال میں سب سے مقدس دن رب کی نظر میں یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہوتے ہیں. رب تعالیٰ نے اس کی قسمیں کھا کر بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی. تو چاند دیکھ لینے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اور پھر چاند دیکھ لینے کے بعد صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا؟ وہ پہلی ہی تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک تسبیح و تکبیر چلتے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے، یہاں تک کہ بازاروں میں بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد. ہمیشہ اس کو اگر زور سے پڑھنے میں شرم آ رہی ہے تو آہستہ آہستہ پڑھے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان ذبح یذبحہ ذی الحجہ، تم میں سے جو شخص ذی الحجہ کے اندر جس کے پاس بکری ہو، جانور ہو، اور وہ شخص ارادہ کرتا ہے کہ وہ قربانی دے گا، تو اس کو چاہیے کہ من اظفارہ ولا من شعرہ شیئا، اس کو چاہیے کہ چاند دیکھ لینے کے بعد نہ تو ناخن کترے اور نہ جسم کے کسی حصے کے بال کاٹے یا موڑے. باقی انشاءاللہ تفصیل ذی الحجہ کی اور عید بقرعید کی آئندہ جمعہ کے خطبے میں آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کے فیوز اور برکات کو حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر. السلام علیکم.